بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ فارس کے شہر بیدا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی حسین تھا اور والد کا نام منصور حلاج۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو والد کے نام سے شہرت دوام حاصل ہوئی۔ 20 سال کی عمر میں عظیم و جلیل صوفی بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے ارادت میں شامل ہوئے۔ طویل سیر و سیاحت کی اور 3 بار حج بیت اللہ کی سعادت سے شرف یاب ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء کرام کی طویل تاریخ میں سب سے زیادہ متنازع شخصیت ہیں۔ سرعام انا الحق میں حق پور کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ بالآخر اسی نعرے کی بنیاد پر علماء بغداد نے حضرت منصور حلاج کے خلاف فتویٰ دیا اور 18 ذی-القعدہ 309 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ علیہ قتل کر دیے گئے۔ مغربی مصنفین اور بہت سے غیر ذمہ دار فارسی اردو شاعروں نے انا الحق کے نعرے کو بہت اچھالا تاکہ بے خبر اور کم علم مسلمانوں کے ذہن منتشر ہو جائیں۔ یہ اس جاں سوختہ عشق کی داستان حیات ہے جو ایک معمولی باپ کا بیٹا تھا۔ وہ 16 سال کی عمر میں گھر سے نکلا۔ سینے میں عشق کی چنگاری بچپن سے موجود تھی، پھر یہی چنگاری شعلہ بنی اور اس شعلے نے ایک عاشق کے پورے وجود کو پھونک ڈالا۔ اس کا معاملہ تاریخ عشاق کا بڑا عجیب اور اذیت ناک باب ہے۔ ہر سطر آتش فراق سے جلی ہوئی اور ہر سطر تمناؤں کے خون سے رنگی ہوئی۔ وہ عاشقوں کی طویل فہرست میں سب سے زیادہ متنازع عاشق ہے۔ اس کے نزدیک موت جیسی خوفناک حقیقت عاشق کے ایک رنگین پرکیف خواب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ خاردار راستوں کو مخمل و ریشم کی رہگزر سمجھتا تھا۔ جب آفات و مصائب کی آتش سوزاں اس کے جسم کو چھوتی تھی تو وہ اس چھیڑ چھاڑ کو باد صبا کے جھونکوں کی شرارت کہتا تھا۔ جب محبت ناشنا لوگ اس پر سنگ باری کرتے تھے تو اس جابرانہ کھیل کو گل پاشی سے تعبیر کرتا تھا۔ پھر جب اسے ایک تاریک زنداں کے حوالے کیا گیا تو اس نے اپنے عشق کی آگ سے دوسرے قیدیوں کی زنجیروں کو پگھلا دیا۔ آہنی دروازے اس کے جذبے سوز دروں سے پگھل کر موم ہو گئے۔ پھر اس نے تمام اسیروں سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اس کے فیض عشق کے سبب سارے قیدی چھوٹ گئے۔ اسیروں نے زنداں سے رخصت ہوتے وقت اپنے محسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمیں رہائی دینے کے بعد آپ خود زنجیریں پہنے کیوں بیٹھے ہیں؟ عاشق جانباز اس وقت وصال کی لذتوں سے مخمور تھا۔ زنجیروں کو بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ آہن فولاد عاشق کا زیور ہے، اگر انہیں اتار پھینکے تو پھر میں عاشق کہاں رہوں گا؟ عشق سرے بازار عالم رسوا ہو جائے گا اور میں عشق کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ قیدیوں نے کہا، آپ نے ہمیں آزادی کا پروانہ بخش دیا مگر خود یہاں سے کیوں نہیں نکلتے؟ عاشق جاں سوز پر انتہائی سرشاری کی کیفیت طاری تھی۔ جذب و کیف کے لہجے میں بولا، یہ زنداں تو میرا گھر ہے۔ تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو خوشی سے اپنا گھر چھوڑ کر چلا جائے؟ پھر جب داروغہ زنداں کو معلوم ہوا کہ اس شخص کی وجہ سے تمام قیدی فرار ہوئے تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، تجھے معلوم ہے کہ تو نے قانون شکنی کی ہے، اس جرم کی پاداش میں زنداں کے اندھیرے اور بڑھا دیے جائیں گے۔ عاشق جانباز نے قانون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم مجھے تاریکیوں سے ڈراتے ہو؟ اگر تم زمانے کے اندھیرے بھی لا کر یہاں جمع کر دو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روشنی تو میرے اندر ہے، میں اس روشنی سے زندانے وقت میں چراغاں کر لوں گا۔ اہل ستم کو شدید حیرت تھی اور جفاکار پریشان نظر آ رہے تھے کہ وہ کس مزاج کا عاشق ہے۔ مرزا غالب کے بقول، اسد بسمل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے، تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر۔ ہاں، وہ اسی انداز کا مقتول تھا کہ اس نے قتل ہونے سے پہلے اپنے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ اس کے عشق پر گواہی دیتے ہوئے اپنے وقت کے بڑے بڑے عارفوں نے کہا تھا، وہ سر مست ازل تھا، وہ بڑی نرالی شان کا عاشق تھا، اس کے بعد اس جیسا کوئی دوسرا عاشق نہیں آیا۔ اسے اس بے فائدہ اور ناپائیدار دنیا سے گئے ہوئے 11 صدیاں گزر چکی ہیں مگر وہ آج بھی سرمست و بے خود عاشقوں کی محفل میں میر مجلس کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ عشق گزیدہ صوفی ہو یا اردو اور فارسی زبانوں کے شاعر، جب بھی بے خودی عشق کا معیار کا حوالہ دیا جاتا ہے تو سب کی زبانوں پر بے اختیار اسی کا نام آتا ہے۔ موسم آیا تو نخلے دار پہ میر، سر منصور ہی کا بار آیا۔ یہ عاشق جانباز تھے حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے جذب و کیف اور سرور مستی کے لیے ایران و عراق اور بر صغیر پاک و ہند میں عجیب شہرت رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی حسین تھا۔ باپ کا نام منصور حلاج تھا۔ حلاج عربی زبان میں جلاہے کو کہتے ہیں۔
چونکہ شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے والد روئی دھننے کا کام کرتے تھے، اس لیے پیشہ ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ عام طور پر یہی مشہور ہے، لیکن مورخ خطیب بغدادی نے اس روایت کی نفی کی ہے۔ بغدادی شیخ ابو عبد الرحمن کے حوالے سے تحریر کرتا ہے کہ حسین بن منصور کو حلاج اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بار عراق کے شہر واسطہ میں ایک دھنے جلاہے کی دکان پر پہنچے اور وہ اسے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا۔ دھنے نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا کام کر دیتا ہوں، مجبوری یہ ہے کہ مجھے شام تک روئی دھن کر دینا ہے، اگر میں آج یہ کام نہ کر سکا تو مجھے اجرت نہیں ملے گی۔ حضرت شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ بن منصور نے سے دھنے سے فرمایا، تم میرا کام کر دو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر جلاہا چلا گیا۔ پھر جب وہ کام کر کے واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دکان میں موجود ساری روئی دھنی ہوئی رکھی تھی۔ یہ روئی کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اسے 2-4 ماہ میں بھی دھننا دشوار تھا۔ پھر اس جلاہے نے دوسرے لوگوں پر یہ راز فاش کر دیا۔ نتیجتاً حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ حلاج کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت حسین بن منصور اپنی ابتدائی حالت میں اسرار پر گفتگو کرتے تھے، لوگوں کے چھپے ہوئے بھید ظاہر کر دیتے اور مریدوں کے دلوں کی باتیں بتا دیتے تھے، اس لیے آپ کا نام حلاج الاسرار پڑ گیا۔ بعد میں حلاج کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ بہرحال تاریخ کا یہ بھی بڑا عجیب زاویہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی معتبر روایت موجود نہیں۔ بعض مورخین نے صرف اندازے اور قیاس کے سہارے 244 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سال ولادت قرار دیا ہے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو مغیث ہے، مگر مشہور مورخ طبری اور خطیب بغدادی کے نزدیک ابو عبداللہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کا نام مہمی تھا، جو اپنے قائد کے اعتبار سے مجوسی آتش پرست تھا۔ مہمی بیدا کا رہنے والا تھا، جو فارس ایران کا شہر ہے۔ حضرت شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے والد منصور کے حالات کا کسی کو علم نہیں، مگر یہ امر طے شدہ ہے کہ انہوں نے آبائی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ مورخ خطیب نے تاریخ بغداد میں حضرت شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے احمد سے روایت کیا ہے کہ ان کے والد حسین بن منصور رحمۃ اللہ بیدا کے مودے طور میں پیدا ہوئے، مگر نشوونما تستر میں ہوئی۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، مگر جب وہ 16 سال کے ہوئے تو مشہور بزرگ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گردش وقت نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو ایک متنازع شخصیت بنا دیا ہے، اس لیے ان بزرگوں کا ذکر ضروری ہے جن کی نگرانی میں حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت ہوئی۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 3 سال کی عمر ہی سے اپنے ماموں شیخ محمد سمار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں قرآنی تعلیم حاصل کی اور 7 سال کی عمر سے روزہ رکھنے لگے۔ پھر جب 12 سال کی عمر میں ایک فقہی مسئلہ پیش آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ حضرت شیخ حبیب حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بصرہ حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے چند لفظوں میں وہ مشکل ترین مسئلہ حل کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حبیب حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقویٰ اور علم و فضل سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر کچھ دن بصرہ میں رہ کر حضرت شیخ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے اور بعد میں اپنے شہر تستر لوٹ آئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول بن گیا کہ دن کو روزے رکھتے اور رات کو جو کی 2 ٹکیاں کھا کر شکم کی آگ بجھا لیتے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ممنوع ایام کے سوا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور راتیں یاد الہی میں گزارتے تھے۔ پھر ایک ایسا نازک وقت بھی آیا کہ اہل تستر نے حضرت سہل بن عبداللہ پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی تنگ نظری سے اس قدر دل براشتہ ہوئے کہ اپنا سارا ثاثہ فروخت کر کے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور یہ عہد کر لیا کہ آئندہ کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل فاقہ کشی کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تو آپ کے نفس نے سوال کیا، سہل بن عبداللہ، تم نے مجھ پر بہت مظالم ڈھائے، پھر بھی اگر تم مجھے مچھلی اور روٹی کھلا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مکہ معظمہ تک کوئی شے طلب نہیں کروں گا۔ اپنے نفس کی آواز سن کر حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مچھلی اور روٹی کی تلاش میں نکلے۔ ایک جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک اونٹ چکی چلا رہا ہے اور چکی کا مالک قریب ہی بیٹھا ہے۔
حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے پاس پہنچ کر فرمانے لگے، دن بھر کی محنت کے بعد تم اونٹ والے کو کیا دیتے ہو؟ چکی کے مالک نے حیرت سے ایک مفلوق الحال شخص کو دیکھا اور بے پرواہی سے کہا، میں اونٹ کے مالک کو 2 دینار دیتا ہوں۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم اونٹ کو کھول کر اس کی جگہ مجھے باندھ دو، میں تم سے دن بھر کی محنت کے بعد صرف 1 دینار طلب کروں گا۔ الغرض حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری توانائی کے ساتھ چکی چلائی اور شام کو 1 دینار لے کر مچھلی اور روٹی خریدی۔ پھر جب کھانا کھا چکے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی تو مجھ سے بھوک کی شکایت کرے گا تو اس طرح محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے ارکان حج ادا کیے اور مشہور صوفی بزرگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خاص عادت تھی کہ نہ تو آپ کبھی دیوار سے ٹیک لگاتے، نہ پاؤں پھیلاتے اور نہ کبھی کسی کے سوال کا جواب دیتے۔ ایک بار مسلسل 4 ماہ تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کی انگلیوں میں شدید درد رہا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے سامنے اس درد کا اظہار نہیں کیا اور خاموشی سے اپنے پاؤں پر پٹی باندھ لی۔ پھر جب ایک شخص نے اس کا سبب پوچھا تو حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دن بعد وہی شخص مصر پہنچ کر حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حضرت شیخ کے پاؤں کی انگلیوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شیخ یہ کیا ہے؟ اس شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ میں 4 مہینے سے پاؤں کے درد میں مبتلا ہوں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ بڑی عجیب بات ہے، اس شخص نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے مرید سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں بھی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر محبت کا ایک خاص رنگ ابھر آیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، سہل کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس طرح پیروی کرے۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد سے کس قدر محبت تھی۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سہل بن عبداللہ بیٹھے بیٹھے رونے لگے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حسب معمول کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسرے دن حاضرین مجلس نے خلاف معمول آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیوار سے پشت لگائے اور پاؤں پھیلائے ہوئے دیکھا۔ لوگوں کو حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرز عمل پر بڑی حیرت تھی، مگر ادب و احترام کے پیش نظر کوئی بھی اس تبدیلی کی وجہ دریافت نہیں کر سکا۔ یکایک آپ رحمۃ اللہ علیہ حاضرین کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، تم لوگ مجھ سے بہت سوال کیا کرتے تھے، اب تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ایک شخص نے بضد احترام کہا، شیخ یہ کیسا انقلاب ہے کہ آپ کل تک کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، مگر آج فرما رہے ہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ پیر و مرشد کا اتنا احترام تو لازم ہے کہ ان کی زندگی میں مرید کسی سوال کا جواب نہ دے۔ حضرت سہل عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں نے اس واقعے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا۔ پھر جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی واقعہ تھا جب 1 دن پہلے حضرت ذوالنون مصری نے انتقال فرمایا تھا۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ جب تک حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے آپ نے کسی مجلس میں نہ دیوار سے پشت لگائی اور نہ لوگوں کے سامنے پاؤں پھیلائے۔ ایک جابر حاکم امرولیس ایک بار ایسا بیمار ہوا کہ طبیبوں نے اسے لا علاج کر دیا۔ پھر ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ اس کی صحت کے لیے دعا فرما دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جرأت مندانہ لہجے میں فرمایا، دعا اس شخص کے حق میں اثر انداز ہوتی ہے جو اپنے گناہوں سے تائب ہو چکا ہو، اس لیے تم زندگی بھر کی معصیت سے توبہ کرو، پھر میں دعا کروں گا۔ امرولیس نے بآواز بلند اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور حق تعالیٰ سے مغفرت کا طالب ہوا۔ پھر حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے امرولیس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اب تم ان تمام قیدیوں کو رہا کر دو جو تمہارے جبر ناروا کو برداشت کرتے رہے۔ امرولیس نے کسی حیل و حجت کے بغیر تمام اسیروں کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ جس طرح تو نے شخص کو اپنی نافرمانی کی ذلت عطا کی، اسی طرح میری عبادت کی عظمت بھی اسے دکھا دے۔ پھر حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ امرولیس نے اپنے جسم میں توانائی محسوس کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستر علالت سے اس طرح اٹھ کھڑا ہوا جیسے کبھی بیمار ہی نہ تھا۔
پھر حضرت شیخ رخصت ہونے لگے تو امرؤ القیس نے نظر کے طور پر ایک کثیر رقم پیش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شان بن نیازی کے ساتھ نظر قبول کرنے سے انکار کر دیا اور امرؤ القیس کے محل سے نکل کر اپنی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اس نے حریصانہ لہجے میں عرض کیا، شیخ اگر آپ نظر قبول فرما لیتے تو میں قرض سے سبکدوش ہو جاتا، میں اتنی معمولی رقم کس طرح قبول کر لیتا۔ مرید کی بات سن کر حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، معمولی رقم پیر و مرشد کے ارشاد گرامی پر مرید کو شدید حیرت تھی۔ تو نے ابھی دولت کہاں دیکھی ہے؟ یہ کہہ کر حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ دولت اسے کہتے ہیں۔ مرید نے نظر اٹھائی تو ہر طرف سونا ہی سونا تھا۔ خلاق عالم نے جسے مرتبہ عطا کیا اسے دولت کی تمنا کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روایت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پانی پر بھی اس طرح چلتے تھے جیسے عام راستے پر کسی شخص نے کشتی کے بغیر آپ کو دریا عبور کرتے دیکھ لیا۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا شہرہ ہوا تو لوگوں نے برسر مجلس پوچھا، شیخ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو دریائی سفر میں کشتی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جواب میں حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب میں اپنی زبان سے کیا کہوں، میرے بارے میں مسجد کے مؤذن سے پوچھ لو، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر جب لوگوں نے مؤذن سے پوچھا کہ کیا اس نے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا ہے تو مؤذن نے حیران ہو کر کہا، اس کا تو مجھے علم نہیں، مگر ایک بار ایسا ضرور ہوا تھا کہ شیخ حوض پر نہاتے ہوئے پھسل کر گرنے لگے تو میں تیزی سے آگے بڑھا اور انہیں تھام لیا۔ لوگ مؤذن کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو علی دقاف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت ولی تھے مگر خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپاتے تھے۔ ایک بار حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ریگستان میں ایک شکستہ حال بڑھیا ملی۔ آپ نے ضعیف خاتون کی مدد کرنی چاہی تو اس نے زمین سے کچھ ریت اٹھا کر اپنی مٹھی بند کر لی۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے دوبارہ بوڑھی عورت سے اس کی ضرورت کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنی مٹھی کھول دی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ پھر وہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم تو اپنی جیب سے رقم نکالتے ہو مگر مجھے غیب سے ملتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت یکایک غائب ہو گئی۔ پھر جب حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ پہنچ کر طواف کعبہ میں مصروف تھے تو اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت بھی طواف کر رہی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ ایک ضعیف خاتون دور دراز کا سفر طے کر کے بیت اللہ تک کس طرح پہنچی۔ ابھی آپ یہ سوچ رہے تھے کہ بوڑھی عورت کی رفتار سست ہو گئی۔ تھوڑی دیر فاصلہ کم ہو گئے اور جب حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف خاتون کے نزدیک پہنچ گئے تو اس نے دیکھا جو اختیاری طور پر یہاں آتے ہیں انہیں سواری کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اضطرار کی کیفیت میں سفر کرتے ہیں خدا غیب سے انہیں اسباب فراہم کرتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اقوال مبارکہ مشہور ہیں مگر ہم اختصار کے سبب چند اقوال ہی تحریر کرتے ہیں تاکہ قارئین حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے پیر و مرشد کے عقائد و نظریات سے آگاہ ہو سکیں۔ آپ نے فرمایا، جس وجد و حال کے لیے قرآن و حدیث میں دلیل موجود نہ ہو وہ لغو اور باطل ہے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا، دوسروں کی بنسبت عالم کا درجہ زیادہ بلند ہے مگر عالم کی شناخت یہ ہے کہ روز ازل جو مقدرات طے ہو چکے ہیں ان پر مطمئن اور خوش رہیں۔ پھر فرمایا کہ علماء کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، پہلا وہ عالم جو اپنے علم ظاہری کو عام لوگوں کے سامنے پیش کر دے، دوسرا وہ عالم جو علوم باطنی کو اہل باطن کے لیے روبرو بیان کرے اور تیسرا وہ عالم جس کے علم کو اس کے اور اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ ایک بار فرمایا، سب سے بڑی معصیت جہالت ہے۔